حافظ محمد عمیر صدیقی سلمہ کو ہمارے برادر اکبر جامعہ کے مدیر حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب کے بیٹے ہیں، وہ تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ جامعہ کے طالب علم ارشد بلال جہاں کہیں ہوں وہ اسٹیج کے اوپر پہنچیں۔ وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه السلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، دل محسوسات و محروزات سے لبریز مگر زبان درماندہ افکار دل کو یارائے سخن نہیں، راہ موضوع سخن میں کوئی حق کوئی لفظ ہم سفر اور کوئی حرف نہیں ہو رہا، مگر قلت وقت کے راٹو پتھر اور ہمگیر موضوع کو اپنے ناتواں شانوں پر لیے ہوئے میں اس صدائے سخن میں شریک ہونے جا رہا ہوں جسے تحفظ دینی مدارس و خدمات دینی مدارس کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ صاحب ظلمتین، میں اپنے دامن داغدار کو طول تمہید سے بچاتے ہوئے موضوع کی وسعتوں میں محو پرواز ہونا چاہتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کی توجہ کو اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ مدرسہ، استاذ، طالب علم، قرآن، حدیث، سنت، علم، علماء، فقہ، فقہا، یہ الفاظ کوئی 2 4 یا 10 20 سال سے متعارف نہیں، بلکہ یہ اصطلاحات تو اس دور میں زبان زد عام ہو چکی تھی جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، جب سنت نبویہ حضور علیہ السلام کے وجود مسعود سے پھوٹ پھوٹ کر جماعت صحابہ تک پہنچ رہی تھی، جب حضور علیہ السلام کا باقاعدہ قائم کردہ مدرسہ صفہ مدارس کی تاریخ کا نقطہ آغاز بن کر مرجع خلائق بن چکا تھا، اور حضور علیہ السلام کے مدرسہ کے ہی فضلاء سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا ابو ذر جیسے جلیل القدر صحابی جبال علم بن کر امت کے لیے منارہ نور بن چکے تھے۔ میرے دوستو، مدارس نے ہر دور کے اندر دور کے تقاضوں کے مطابق دین کی تعلیم و تشریح کا فریضہ سر انجام دیا۔ میرے دوستو، یہی وہ مدارس ہیں جنہوں نے ہر دور کی مشکلات کا حل قرآن و سنت کے وسیع اور گہرے سمندر سے موتیوں کی شکل میں نکال کر امت کو پیش کیا۔ دن ہو یا رات، آندھی ہو یا طوفان، امن ہو یا فساد، دور ہو یا قریب، ہر دور میں شہر شہر، گلی گلی، قریہ قریہ، چھوٹی بڑی کچی پکی مساجد آپ کو ان مدارس سے فیض یافتہ لوگوں سے آباد ملیں گی۔ آج فرزندان توحید کو دہشت گرد، دقیانوس، ملک و قوم کا دشمن، ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور حالات حاضرہ کے تقاضوں سے ناواقف کہنا تو آسان، ٹکڑوں پہ پلنے والا کہنا تو آسان، مگر کبھی ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنے والوں نے یہ بھی سوچا کہ لوسی جھلستی ہوئی گرم دوپہروں میں ہر روز عین وقت پر محلے کی مسجد میں ظہر کی اذان کون دیتا ہے؟ کڑکڑاتے ہوئے جاروں میں نرم و گرم لحافوں میں لپٹے اجسام کو کبھی اس بات پہ حیرت نہ ہوئی کہ اتنے صبح منہ اندھیرے میں ہر روز فجر کی اذان اس قدر پابندی سے کون دیتا ہے؟ اپنوں کی بے اعتنائی، غیروں کی مخاصمت، ماحول کی بے حسی اور معاشرہ کی کج ادائی کے باوجود ان مدارس نے ہر دور میں کہیں دین کا شعلہ تو کہیں دین کی شمع، کہیں دین کی شمع تو کہیں دین کی چنگاری کو روشن رکھا۔ میرے دوستو، یہی وہ مدارس ہیں جن کی وجہ سے آج میرے اور آپ کے سینے قال اللہ قال رسول کے نور سے منور ہیں۔ یہی وہ مدارس ہیں جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو قرآن کا عالم محافظ بنایا۔ یہی وہ مدارس ہیں جنہوں نے ہمیں اسلامی تہذیب اور ثقافت کا طریقہ دیا۔ یہی وہ مدارس ہیں جنہوں نے ہمیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا